اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فجر مکی صورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت وہ عشاء کی نماز میں بڑی لمبی صورتیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران جیسی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ عشاء کی نماز میں سورۃ فجر جیسی صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اپنی مختصر آیات کے ساتھ اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت رکھتی ہے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز بھی قرآن کریم کی کئی بہت سی دوسری صورتوں کی طرح قسم کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ یہ 4 آیات ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے، فرمایا والفجر۔ ایک عربی زبان کے اندر لفظ ہے فجر اور ایک لفظ ہے صبح، دونوں میں فرق ہے، اور قرآن کریم میں دونوں کی قسم مختلف جگہ پہ کھائی گئی۔ فجر کہا جاتا ہے جس وقت کے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہلکی سی روشنی مشرق کی جانب سے ابھرنا شروع ہوتی ہے، اس وقت کو فجر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر فجر کی قسم کھائی۔ صبح کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق ذرا وسیع ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، پھر اپنے عروج پر بھی پہنچ چکا ہے، دن کے ابتدائی حصہ بھی اس میں شامل ہے، وہ صبح کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر فجر کی قسم کھائی۔ اب فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہاں فجر سے مراد نماز فجر ہے، جیسے قرآن کریم میں والعصر صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے، ایسے یہاں پر اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے۔ اور یہ فجر کی نماز کی قسم یہ اس نماز کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے عمل سے بھی، اپنے فرامین سے بھی، اور قرآن کریم نے بھی مختلف انداز سے اس نماز کی اہمیت کو بیان کیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کی جو تلاوت ہے قرآن کریم اس کا خاص طور سے ذکر کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ فجر اور عصر یہ وہ 2 نمازیں ہیں کہ جن نمازوں کے وقت میں اللہ کے فرشتے جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ انسان کے نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتے ان 2 وقتوں کے اندر ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ صبح والے فرشتے وہ فجر میں آتے ہیں، اور شام کے جو فرشتے ہیں وہ عصر کی نماز میں آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے بھی ان دونوں نمازوں کی، فجر اور عصر کی اہمیت کو بتایا اور بیان کیا۔ اور فجر کی نماز اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء یہ وہ 2 نمازیں ہیں جو منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہیں۔ عشاء کا وقت سارے دن کی محنت کے بعد تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے، تو انسان عمومی طور پر آرام کے لیے اور سکون کے لیے لیٹتا ہے، اور پھر اسی سستی اور غفلت میں عشاء کی نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اور فجر کا نماز یہ رات نیند، پھر نیند کا پورا نہ ہونا اور نیند سے بیدار ہونا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ 2 نمازیں ہیں کہ ان نمازوں
کو اللہ نے منافقوں پر باری کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ وہ نمازیں ہیں ان کے لیے اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آؤ۔ ان کی اتنی زیادہ اہمیت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اور مفسرین کی ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں فجر سے مراد ہے ہر روز کی فجر، ہر روز کی صبح۔ اور یہ فجر اور یہ صبح یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور یہ قیامت کے دن انسانوں کے اٹھائے جانے کا ایک منظر بھی ہے۔ اس لیے اب جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا اور اس کے پاس ہم نے اٹھ کے دوبارہ جانا ہے۔ تو فجر ساری دنیا، چرند پرند حیوانات سب بیدار ہو جاتے ہیں اور بیدار ہو کر مختلف کاموں کی طرف نکلتے ہیں، تو اللہ نے یہ مثال بیان کی اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا کہ قیامت کا منظر بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تم یہاں اٹھ رہے ہو دنیا میں، جب اللہ کا وہ حکم آئے گا، وقت آئے گا، تو ایسے ہی اپنی قبروں سے نکل پڑو گے۔ اور جیسے تمہیں رات کی تاریکی میں کہیں امکان نہیں نظر آتا کہ صبح بھی ہوگی، روشنی بھی ہوگی، رات ہونے کے بعد انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے بس اب تاریکی ہی تاریکی ہے ہر طرف، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے فجر کو، صبح کو نکال لاتے ہیں۔ فرمایا چاہے تم کتنا مرضی قیامت کو ناممکن سمجھو، ایک دن وہ اسی طریقے سے آ جائے گی جیسے کہ روزانہ فجر اور صبح رات کی تاریکی کے بعد آ جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سے ایک مراد ہے کہ یہ ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، یا ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ اس سے مراد ہے۔ یہ بڑی اہمیت کے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں نیکی کی جو اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی ہے سال کے کسی دن کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں میں نیکی وہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں کے اندر نیکی جہاد سے بھی افضل ہے۔ اور آپ نے فرمایا کائنات کے جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن۔ اور ایک نہیں کئی احادیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ عمومی طور پر رمضان کے اندر، پھر رمضان کے آخری عشرے میں ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں نیک اعمال کی، نیکی کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی، تسبیحات کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو سارے سال کے تمام دنوں سے سب سے افضل بنایا۔ یہ وہ دن ہیں جن کو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ راتیں رمضان کی زیادہ افضل ہیں، اور دن یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے 10 دن یہ سارے سال کے حتیٰ کہ رمضان کے 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے اس کی ایک وجہ بیان کی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں جن میں تمام عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز عام معمول میں بھی پڑھتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ روزہ ان 10 دنوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خرچ ہے راہ خدا کے اندر، انفاق ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی ان 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ حج جیسی عظیم ترین عبادت وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر شامل اور داخل ہے۔ قربانی جیسی عظیم عبادت وہ بھی انہی 10 دنوں میں سے ایک دن میں ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ 10 دن یہ تمام سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کے راستے میں جائے، نہ مال واپس آئے نہ وہ خود واپس آئے، وہ ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ صحابہ کے نزدیک جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کی جو اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ، مجاہد کے برابر بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ ممکن ہے
کہ مجاہد ایک طرف اپنے گھر سے نکلا اور تم نے گھر میں نماز کی نیت باندھ لی، اب نفل پہ نفل پڑھ رہے ہو، نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہو، اور اپنا دن اپنی رات نفل نمازوں میں لگا رہے ہو۔ دن اور رات نفل نمازوں میں لگانے کے ساتھ پھر تم دن میں روزہ رکھ رہے ہو، رات بھر تہجد پڑھ سکتے ہو، اور جب تک وہ واپس نہ آئے تم اسی طریقے سے عبادت میں لگے رہو۔ اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہاد اللہ کے نزدیک اتنا عظیم اور افضل عمل ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہماری سستی کہہ لیجئے، غفلت کہہ لیجئے، یا لاپرواہی کہہ لیجئے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو ہم اب تک مجموعی طور پر ویسے اجاگر نہیں کر سکے اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، جیسی ان کی اہمیت ہے۔ اور تیسری اور چوتھی قسم ہے والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ یہاں جفت اور طاق کی قسم سے مراد ہے، طاق سے مراد ہے 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہت فضیلت اور اہمیت کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں کو اللہ اس دن جہنم سے آزاد کرتے ہیں کبھی بھی آزاد نہیں کرتے۔ اس دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ساری دنیا سے لوگ مجھے راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، جمع ہیں، اور تم کہا کرتے تھے کہ یہ قتل و غارت گری کرے گا، فساد کرے گا، آج تم دیکھو کس لیے جمع ہے، یہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیری رضا لینے کے لیے آئے ہیں، جنت کی طلب میں آئے ہیں، جہنم سے نجات کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، جو کچھ یہ لینے آئے ہیں میں نے ان کو عطا کر دی۔ اور جفت سے مراد ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ قربانی خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قربانی کے دن میں پوری دنیا کے اندر کتنے زیادہ جانور ایسے ہیں جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ سال کے کسی دن میں اتنے زیادہ نہیں ذبح کیے جاتے، اور پھر ان میں حج کی قربانیاں بھی ہیں، نفلی قربانیاں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کی قسم کھائی۔ اور ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ والشفع والوتر، جفت اور طاق سے مراد ہے 2 طرح کی نمازیں۔ بعض نمازیں وہ ہیں جو کہ جفت رکعات رکھتی ہیں، جیسے 4 ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، اور فجر کی 2 ہیں۔ اور بعض نمازیں ایسی ہیں جن کی رکعات طاق ہے، 3 ہیں، جیسے مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، تو اللہ ان نمازوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ والشفع والوتر، شفع سے مراد ہے تمام مخلوقات، یہ جوڑا جوڑا ہے، ہر مخلوق کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، لیکن فرمایا والوتری، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں وہ ہے لم یلد ولم یولد۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں قسم ہے واللیل اذا یسر، اس رات کی قسم جب وہ چلنے لگے۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے اس سے مراد وہ رات ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ نے اس رات کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے عمومی طور پر رات۔ قرآن کریم نے اور جگہ پر بھی اس سے ملتی جلتی قسم کھائی ہے، واللیل اذ ادبر، یہ سورۃ مدثر کے اندر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 آیات میں 5 قسمیں کھائی ہیں، اور 5 قسمیں کس لیے کھائی ہیں یہ اگلے واقعات کے اندر، اگلی آیات کے اندر اس کو واضح کیا گیا۔ اب اگلی بات کرنے سے پہلے درمیان میں ایک بات کی گئی، فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی کوئی عقل مند اب ایسا ہے جو اللہ کی ان بڑی بڑی قسموں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے رویے کو تبدیل کر لے، اپنی سوچ فکر کو تبدیل کر لے، اور کوئی عقل مند ایسا ہے جو ان قسموں کی اہمیت کو جانے۔ سورۃ واقعہ کے اندر قرآن کریم نے جہاں قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد وہاں کیا فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، فرمایا کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جن قسموں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے بعد یہی سوال ہے
حل فی ذالک قسم لذی حجر، کوئی عقل مند ایسا ہے جو ان قسموں کی اہمیت کو جانے اور اس کے بعد اپنے رویے کو، اپنے عمل اور کردار کو تبدیل کر لے۔ اب یہ قسمیں کھانے کے بعد آگے جس چیز پر شواہد کے طور پر ان قسموں کو لایا گیا ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے، ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ کہ ان کے جیسا ان شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یہ قوم عاد کا ذکر ہے۔ عاد کی یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں، ارم ذات العماد۔ عاد ایک قوم کا نام تھا جو ان کے باپ کے نام سے تھا، اور جو ارم لفظ ہے یہ ان کے دادا کی نسبت سے تھا، اور یہاں پر مراد ہے وہ عاد جسے تاریخ کے اندر عاد اولا کہا جاتا ہے، جو پہلے آئے تھے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر سورۃ نجم میں کہا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور اس قوم کا قرآن کریم نے کئی جگہ پہ ذکر کیا۔ اللہ ان کے ذکر میں یہ فرماتے ہیں ذات العماد، یہ ستونوں والے تھے۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کے قد بڑے لمبے ہوا کرتے تھے، اسی کی طرف اگلی آیت میں ذکر ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور مفسرین نے جو لکھا ہے اس کے مطابق ان میں سے ایک ایک آدمی کا قد وہ 18 فٹ ہوا کرتا تھا، اتنا لمبا قد ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جب ان کی ہلاکت کا ذکر کیا تو اس ذکر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ عذاب آنے کے بعد ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے، اتنے لمبے لمبے قد تھے، اور پھر طاقتور بھی بہت تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ اپنی طاقت کے نشے میں ایسے ڈوبے، ایسے غرق ہوئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور بلا کون، ہمارے مقابلے میں بلا کون آ سکتا ہے، یعنی چیلنج کر دیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، فرمایا بیوقوفو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طاقت کو بھول گئے، اس کو چیلنج کر رہے ہو اور اسے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، ہم کسی کو جواب دے نہیں۔ اور ذات العماد سے ایک دوسرا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، اور ان عمارتوں کے نیچے بڑے لمبے لمبے ستون کھڑے کیا کرتے تھے۔ یہ اشارہ ہے ذات العماد سے اس بات کی طرف۔ اور ایک انہوں نے بلڈنگ بنائی تھی اس دور کے اندر جو 80 منزلوں پر مشتمل تھی، اور ہر 2 منزلوں کے درمیان 40 فٹ کا فاصلہ تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس دور کے اندر انہوں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی تھی، اور کام کیا تھا؟ قرآن کریم نے سورہ شعراء میں اس کا تذکرہ کیا، صرف نمود و نمائش کے لیے بڑی بڑی بلڈنگز بنانا اور ان پہ چڑھ کر نظارے کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، فرمایا کہ تم بڑی بڑی بلڈنگز اور عمارتیں بناتے ہو، کس لیے؟ تعبثون، فضول کام کے لیے، نہ وہاں رہنا ہے نہ کچھ اور کرنا ہے، بس مقصد نمود و نمائش ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی بلڈنگ بنائی، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے بڑی بنانی۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتائی۔ جبریل امین آپ کے پاس انسانی صورت میں آئے تھے، اور انہوں نے آ کر آپ سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ان سوالوں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہاں جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے دونوں کے علم میں اس معاملے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہیں بھی نہیں پتہ، تم سائل ہو، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو، مجھے بھی میرے رب نے نہیں بتایا کہ قیامت کا حتمی وقت کیا ہوگا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس مضمون کو بیان کیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا میں قیامت کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں، اور آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک فرمایا کہ تو دیکھے گا چرواہے
ان کو تو دیکھے گا وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر اس معاملے میں فخر کا اظہار کریں۔ آج اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو مسلم ممالک میں خاص طور پر اور عمومی طور پر ایک رویہ، ایک سوچ، فکر، عمل ایک ایسا ڈل گیا ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایسا گھر بناؤں جیسا پہلے کسی نے نہیں بنایا، میں ایسا ڈیزائن کروں جیسا پہلے کسی نے کیا نہیں، اور ہر آدمی دوسرے پر فخر کر رہا ہے، اس چیز پر آگے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو ان کا ایک وصف اور خوبی یہ تھی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، ذات العماد، ستون بناتے، اس پہ عمارت کو کھڑا کرتے، اور پھر اس کے بعد اگر ان کو ضرورت پڑتی تو یہ لوٹ مار کر کے اپنا پیسہ فنڈ پورا کرتے اور بلڈنگوں پہ لگایا کرتے تھے، جس کا مقصد سوائے نمود و نمائش کے کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے فلاں باپ نے بنائی، یہ فلاں نے بنائی، یہ فلاں نے بنائی۔ تو قرآن کریم نے پہلا ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھا نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور دوسرا فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے وادی کے اندر پتھروں کو تراش دیا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جنہیں اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ 14ویں سپارے کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الحجر، وہ انہی کے علاقے کے نام سے موسوم ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج اتنی ترقی کے باوجود پہاڑوں کو کھودنا، کوریدنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ان کے پاس وہ طاقت تھی، وہ ٹیکنالوجی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ تراش کے اس کے اندر غار بنا لیا، ان کے جو کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، باقاعدہ تراش کر انہوں نے پہاڑوں میں بیڈ بھی بنائے، شیلفیں بھی بنائیں، کپڑے کے لیے الماریاں بھی بنائیں، ہر چیز کی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، قرآن کریم نے کہا کہ بڑے اطمینان سکون سے یہ پہاڑوں کو کوریدتے، کھودتے اور اپنے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن ان کے نبی نے آ کر ان کو بتایا، خبردار کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کا حال تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہوا۔ اور آگے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی ملکوں میں، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تو انہوں نے ان میں زیادہ فساد کیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تیرا رب البتہ طاق میں ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم نے آگے ذکر کیا فرعون کا، اور فرعون کی خوبی کیا ذکر کی، ذی الاوتاد، دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ فرعون کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا، بہت بڑی فوج اس کے پاس ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت ہجرت کے لیے نکلے تھے تو تفسیری روایات سے پتہ چلتا ہے یہ 12 لاکھ کی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تھا، اور ان کا لشکر جہاں بھی جاتا وہ میخوں کے ذریعے سے اپنے خیمے لگاتے تھے، تو دور دور تک ان کے خیمے نظر آتے تھے۔ تو فرمایا دیکھتے نہیں ہو فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اور ذی الاوتاد سے ایک دوسرا اشارہ ہے کہ ظالم بہت بڑا تھا، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، احتجاج نہیں کر سکتا تھا، اور اس کا سزا دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں میں ان کو لٹا کر کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا، اور ان کو پھر دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آپ تصور کیجئے کتنی اذیت ناک موت ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اور آگے کیا فرمایا، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، جنہوں نے ملکوں میں بدامنی پھیلائی، قتل و غارت گری کی، لوٹ مار کی، لوگوں کے حقوق کو دبایا اور فساد اور فتنہ بپا کیا، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ اور آگے کیا فرمایا، ان ربک لبالمرصاد،
مرصاد جس کو گات بھی کہتے ہیں۔ گات کیا ہوتی ہے کہ انسان چھپ کے بیٹھ جائے کہ کب میرا دشمن آئے اور میں اس پر حملہ کر دوں، اور دشمن آتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا میرے لیے گات لگائی گئی ہے، سرنگ کھودی گئی ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اچانک حملہ ہو جائے۔ تو فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب طاق میں ہے، تیرا رب گات میں ہے، اور اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ وہ ہر ہونے والے عمل کو دیکھ رہا ہے، اسے نوٹ کر رہا ہے، فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں، زمین بھی نوٹ کر رہی ہے، اور انسان کی یہ ساری گواہی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور وقت مقرر پر جو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت مقرر پر پھر اللہ رب العزت ان ظالموں کو اور ان سرکشوں کو پکڑ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، فجر اس کا ایک اپنا وقت ہے، ولیال عشر 10 راتیں ان کا ایک اپنا وقت ہے، والشفع والوتر جفت اور طاق، اس سے مراد اگر تفسیر کے مطابق 9 اور 10 ذی الحجہ ہوں تو ان کا اپنا وقت ہے، واللیل اذا یسر رات کے جانے کا اپنا وقت ہے۔ فرمایا ایسے ہی تیرے رب کی طرف سے وقت مقرر ہے ہر قوم کا، ہر سرکش کا، ہر ظالم کا، لہذا آپ جلد بازی نہ کیجئے، انتظار کیجئے کہ وہ اللہ کا انتظار کب ختم ہو اور اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آ جائے۔ اب آگے تذکرہ کیا ایک تیسری قسم کے لوگوں کا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا، فرعون کا۔ ان میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو خود بادشاہ تھے، حکمران تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ تھے اور ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا کرتے تھے۔ اب تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ تذکرہ آیت نمبر 16 تک ہے، اور ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی سوچ فکر صرف اور صرف مال اور پیسے تک محدود ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسان، تو بہرحال انسان، اذا ما ابتلاہ ربہ، جب اسے آزماتا ہے اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور اس کو عزت دیتا ہے اور اس کو نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اسے اس کا رب آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کی۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو زر پرست ہیں، دنیا دار ہیں، اور دنیا دار سے مراد کیا ہے کہ جن کی سوچ فکر اٹھنا بیٹھنا سب کچھ صرف پیسے کے ارد گرد گھومتا ہے، مال کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی ان کی سوچ کا معیار صرف اور صرف پیسہ ہے، اور اللہ ان کو اگر آزماتا ہے تو کسی آزمائش میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ دونوں آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمائے برے حالات بھی انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، اچھے حالات بھی انسان کی آزمائش کے لیے۔ تو فرمایا جب اللہ ان کو آزماتا ہے دے کر، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ شہرت دیتا ہے، اللہ مقام دیتا ہے، اللہ دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہو، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بڑا ہی زیادہ معزز ہوں، اللہ کے نزدیک میری کوئی ویلیو ہے، میرا کوئی مقام ہے، اسی لیے تو مجھے سب کچھ دیا، میں جو سوچتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے، جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہوتا، مجرم ہوتا، اللہ کی بارگاہ کے اندر میرا کوئی مقام نہ ہوتا، تو ایسے میرے آگے پیچھے یہ نعمتوں کے انبار نہ ہوتے، اس کی یہ سوچ ہوتی۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے امتحان کا دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزق اللہ تنگ کر دے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی قریب کوئی عزیز فوت ہو گیا، اب مسائل آ گئے،
تو کہتا ہے ربی اہانن، تو وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ کے ہاں میرا کوئی مقام نہیں، وقت نہیں، میری قسمت اچھی نہیں ہے، میری قسمت پھوٹ گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیسے میرے مقدر ہیں، کیسی مجھے اولاد ملی ہے، کیسا مجھے گھر ملا ہے، اور کیسا مجھے کاروبار ملا ہے، لوگوں کے پاس تو یہ کچھ ہے۔ حالانکہ پہلا امتحان کیا تھا؟ نعمتوں کے مقابلے میں شکر کرو۔ دوسرا امتحان کیا تھا؟ حالات کی اونچ نیچ میں صبر کرو، اور دونوں میں فیل ہو گئے۔ اور اس نے اپنی سوچ اور فکر کا محور پیسے کو بنا لیا کہ پیسہ ہے، نعمتیں ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کا بڑا کرم ہے، پیسہ نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیا پکڑ آ گئی، سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ دونوں اللہ کے امتحان، اور اکثریت وہ ہے جو پہلے امتحان میں تو یقینی طور پر فیل ہو جاتی۔ نعمتوں کا جو امتحان ہے، اس امتحان کو عمومی طور پر ہم امتحان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری محنت ہے، صلاحیت ہے، پلاننگ ہے، ماں باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا، اور میری سوچ، فکر، تعلیم، ایجوکیشن، یہ ساری چیزیں مجھے یہاں تک لے آئی ہیں، اور اس لیے یہ میرے پاس سب کچھ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ نہ مال کا ہونا اللہ کی رضا کی دلیل ہے، نہ مال کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت اور دلیل ہے۔ دونوں چیزوں میں کوئی بھی حقانیت اور صداقت نہیں ہے، دونوں میں کوئی حقانیت نہیں، کوئی صداقت نہیں۔ اسی صورت میں پیچھے اللہ نے فرعون کا ذکر کی، جس کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور زندگی بھر کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی، زندگی بھر کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی، اور وہ کہا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کرتے ہوئے کہ بتاؤ میں زیادہ عزت والا ہوں یا یہ کہ میرے ماتحت مصر کی نہریں چل رہی ہیں، اتنا بڑا میں نظام حکومت چلا رہا ہوں، اتنی بڑی سلطنت میں چلا رہا ہوں، بتاؤ عزت والا کون ہے؟ اور یہی بات مکہ کے مشرکین بھی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں ہم اچھے نہیں ہیں تو پھر سب کچھ کیوں ہمارے پاس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے فرمایا دین اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نظر انتخاب، اور یہ وہ نظر انتخاب ہے جو ہم پر اللہ نے کی ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے ہم پہ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں 7 ارب سے زائد آبادی میں 1 ارب مسلمان ہیں، یہ وہ کرم ہے جو اللہ نے ان پہ کیا ہوا، لیکن ہم اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، اس نعمت کی قدر ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں۔ اور اگر پیسہ، عہدہ، اچھا گھر، اچھا ملک، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھا نظام حکومت، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو آج مسلم ممالک سے زیادہ یہ یورپ کے پاس ہے، تو کیا اللہ ان سے زیادہ راضی؟ سوچ آج مسلمان کی بھی بگڑ گئی، آج مسلمان کی سوچ بھی بدل گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدرہم۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو درہم کے بندے ہوتے ہیں، جو غلام کے بندے ہوتے ہیں، روپے کے بندے ہیں، ڈالر کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ان کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان کی خوشی کا تعلق ہے پیسے کے ساتھ، اور ان کی غمی کا تعلق بھی پیسے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کہ میری بد دعا ہے کہ ایسے آدمی کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی نہ نکلے، جو اپنے اتنے بڑے مقام کو نہیں پہچان رہا کہ میرا اتنا بڑا مقام ہے اور میں کن چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنی اس جوانی کو، صلاحیت کو، اپنی عمر کو برباد کر رہا ہوں، جس کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کر دیا تھا جب میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو فرمایا یہ دونوں امتحانات ہیں، ایک کے اندر اللہ شکر چاہتے ہیں، دوسرے میں اللہ صبر چاہتے ہیں۔ اور مومن کے بارے میں،
مومن وہ جو حقیقی معنی میں مومن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ نے ہر معاملے میں خیر رکھی، نعمتوں پہ شکر کرتا ہے اور حالات میں صبر کرتا ہے۔ اور یہ دو پہیے ہیں ایمان کی، ایمان ایک گاڑی ہے، اس کے دو پہیے ہیں، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے۔ آپ کو کسی بھی لمحے ان دونوں سے علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ کسی مرحلے میں آپ سے شکر کا مطالبہ ہے، کسی لمحے میں آپ سے صبر کا مطالبہ ہے، اور ایک ہی وقت میں صبر کا مطالبہ بھی ہے، شکر کا مطالبہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، اس کا تقاضا ہے کہ آپ صبر کریں، اور اس پریشانی کے ساتھ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ شکر کریں کہ اس سے بڑی پریشانی نہیں ہے۔ یہ شکر کا ایک ہی وقت میں صبر بھی شکر بھی دونوں کا مطالبہ ہے۔ آپ پر بیماری آ گئی ہے، صبر کا مطالبہ ہے۔ آپ کے پاس دوا کے لیے پیسے ہیں، شکر کا مطالبہ ہے۔ آپ پر بیماری آ گئی ہے، آپ کے پاس دوا ہے، یہ صبر کا مطالبہ ہے، لیکن آپ کی دوا آپ پر اثر کر رہی ہے، یہ شکر کا مطالبہ ہے۔ آپ کھا سکتے ہیں، یہاں پر اتنا بھی انسان سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن انسان کا رویہ کیا ہے؟ ہر وقت رونا دھونا، بس ہر وقت رونا دھونا، کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا، کبھی بھی انسان خوش نہیں ہوا، ہر وقت رونا دھونا۔ اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ صبر کر سکا، نہ شکر کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جب آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو وادی کے سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ مجھے یہ پیشکش منظور نہیں، میں تو چاہتا ہوں ایک دن ملے کھاؤں شکر کروں، ایک دن نہ ملے فاقہ کروں صبر کروں۔ آج جتنی نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں فرعون کے پاس بھی نہیں تھی، اور ہر عام آدمی کی پہنچ میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں امتحانوں میں مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آگے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بہت زیادہ چمٹ کر محبت کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہ صرف دو معاملے میں غلطی نہیں کر رہے، بلکہ 4 اور بڑے گناہ ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور پہلی چیز کیا ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی تم عزت نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے الفاظ قابل غور ہیں، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یتیم کو سب سے پہلے معاشرے میں جو حق ملنا چاہیے وہ عزت ہے۔ ہر آدمی خرچ نہیں کر سکتا، ہر آدمی دے نہیں سکتا، ہر آدمی اس کی کفالت نہیں کر سکتا، لیکن معاشرے کے اندر اس کو عزت ہر کوئی دے سکتا ہے۔ فرمایا تم اتنے گر چکے ہو کہ یتیم کو خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، عزت بھی نہیں دیتے۔ وہی بچہ جب باپ اس کا سر پہ تھا اور اس کے پاس سب کچھ تھا، اس وقت تمہاری نظر اس کی طرف کسی اور زاویے سے جاتی تھی، اور آج جب باپ اس کے سر پہ نہیں ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہے، تم اس بات کے بھی روادار نہیں ہو کہ اس کے سر پر دست شفقت رکھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتے، یعنی ان گنت۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا، رونا نہیں آتا، کسی پہ ترس نہیں آتا، کسی کا احساس نہیں، کیا کروں؟ وظیفہ بتائیے، نسخہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرا دل نرم کر دیں۔ تو فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم اس حد تک گر چکے ہو کہ یتیم کی عزت بھی نہیں کرتے۔ عزت اس کا پہلا حق ہے اور یہ پورے معاشرے پر ہے، اور اس کے بعد پھر باقی حقوق ہیں۔ اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کا حق ڈبل ہے، اگر وہ غیر رشتہ دار ہے تو سوسائٹی پر، معاشرے پر اس کا حق موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور فرمایا بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ کیا بتا دیا؟ خاندان کے اندر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کی حد تک دیکھو اور ان کی کفالت کرو، ان کا خیال کرو، اور ان کو باپ جیسی محبت دو، اور خواتین انہیں ماں جیسی محبت دیں، شفقت دیں۔ تمہارا کام یہ ہے، آگے اس سے کر سکتے ہو تو یہ اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ اور دوسری خرابی فرمایا تمہارے اندر یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کریم نے سورۃ ماعون کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے جو آگے چل کے آئے گی، اور اس سے پہلے 29ویں سپارے میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وہ نیکی آدھی نیکی ہے جو انسان خود کر لے اور کر کے بیٹھ سکے۔ وہ نیکی آدھی نیکی ہے جو انسان خود کر لے، کر کے بیٹھ جائے۔ فرمایا یہاں پر وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کھلا نہیں سکتے ہو تو دوسروں کو تو بتا سکتے ہو، متوجہ کر سکتے ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ فلاں مستحق ہے، فلاں ضرورت مند ہے۔ فرمایا تم اتنا بھی نہیں کرتے ہو۔ اور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے نہیں کرتے ہو تاکہ ہماری بخل اور کنجوسی پہ بھی پردہ پڑا رہے، خود بھی نیکی کرنی، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف متوجہ کرنا، خود بھی خیر کے کاموں میں لگنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اس کی دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے۔ اور یہاں پر صرف یہ مراد نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو اور بس، بلکہ مراد ہے مسکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرو کہ وہ بھی اس کی ضرورتیں پوری کریں۔ اور آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ ایک اور خرابی تمہارے اندر یہ ہے کہ تم میراث کی تقسیم ناانصافی کے ساتھ کرتے ہو۔ میراث کا حکم تو، وراثت کے احکامات تو مدینہ طیبہ میں جا کے آئے ہیں، لیکن مکہ میں بھی ایک پرانا تصور وراثت کا قانون موجود تھا۔ تو کیا قانون تھا؟ قانون یہ تھا کہ مردوں کو حصہ ملے گا، جوانوں کو ملے گا، نہ عورتوں کو ملے گا، نہ خواتین کو ملے گا، نہ بچیوں کو ملے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ سارے کا سارا قبضہ کر لیتا، ہتھیا لیتا، اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں کو پوچھا ہی نہیں کرتا تھا۔ تو فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اپنے رویوں پہ غور کرو کہ تم اس دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو نظر انداز کرتے ہو اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وراثت کے بارے میں میری ایک کتاب بھی ہے، اس میں میں نے ان تمام غلطیوں کی، خامیوں کی نشاندہی کی ہے جو آج اس معاملے میں وراثت کے حوالے سے موجود ہیں، اور اس حوالے سے انشاءاللہ سورۃ نساء میں ہم تفصیل سے دوبارہ ذکر کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تقسیم کا وقت آئے تو سوئی بھی تقسیم کرو اور دھاگا بھی تقسیم کرو۔ سوئی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دھاگے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب وراثت کا معاملہ آئے تو سوئی اور دھاگا یہ بھی تقسیم کرو، اس حد تک باریکی سے کام لو۔ اور قرآن کریم نے ایک اور بات کہی مما قل منہ او کثر۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کو ہر حال میں تقسیم کرو۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر معاشرتی خرابیوں میں سے بڑی خرابی کا ذکر کیا جو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جس کے پاس ہے، جس کا قبضہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اب اس کی بندر بانٹ میں جیسے کر دوں وہی ٹھیک ہے،
دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ماں باپ بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا فون آیا، وہ اپاہج ہیں، تو فون یہ تھا، سوال یہ تھا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی بھی نہیں کی اور گھر بیٹوں کے نام کر دیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے خلاف کیس کر سکتی ہوں؟ اس میں دین منع تو نہیں کرتا، ماں باپ کی حق تلفی تو نہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ تصور کیجئے کہ ہم اس معاملے میں کس حد تک چلے گئے۔ سب کچھ بیٹوں کے نام کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کوئی عورت 80 سال بے ریا اللہ کی عبادت کرتا ہے، مرنے سے پہلے وراثت کے معاملے میں ایک غلط سائن کر دیتا ہے، اللہ 80 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس میں لوگوں کا حق مار کے، پھر خاص طور پہ اگر ماں کرے یا باپ کرے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، ہر خاندان کر رہا ہے۔ عورت اگر کہے کہ میں نے حق لینا ہے، بہن اگر کہے میں نے حق لینا ہے، وراثت میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ دے دو، تو بھائی منہ بنا لیتے۔ کیوں؟ اور پھر تقسیم سے پہلے ہی ان سے بیان دلوا لیا جاتا ہے، شرم کے مارے وہ خود کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں لینا۔ یہ سارے وہ رویے ہیں جو دین اور شریعت سے متصادم ہیں۔ تو فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اتنے حریص ہو چکے ہو کہ چاہتے ہو کہ دوسروں کا بھی سب کچھ اپنے حصے میں ڈال کے سمیٹ کے کھا جائیں۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیموں کا مال اس وراثت کے قانون کو توڑ کر کھا رہے ہیں، فرمایا پیٹ میں آگ بر رہے ہیں۔ اور اگلی بات جو پچھلی تمام باتوں کا خلاصہ ہے، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ پیسے کے ساتھ تمہارا عشق ایسا ہے جو باقی تمام چیزوں کے ساتھ عشق سے بڑھ کر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، حلال مال ہو، اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو، دونوں چیزیں بڑی اچھی۔ حلال مال ہو، اچھے آدمی کے ہاتھ میں۔ یہاں مال کی طبعی محبت مراد نہیں، پیسہ ہوگا تو نظام زندگی چلے گا، انسان کاروبار کرے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے گا، رزق کے ذرائع وسائل استعمال کرے گا تو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان پیسے کے لیے اندھا ہو جائے۔ اہم بات یہ، حلال حرام کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیسے کا حق صرف وہ ادا کر رہا ہے جو اس کے ساتھ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اس کا مال ٹھیک ہے۔ آج بہت سے لوگ معاشرے میں وہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہمارا کاروبار 100% حلال ہے، ہم نے کبھی بینک سے سود نہیں لیا، کبھی انشورنس نہیں کرائی، اور کبھی ہم نے حرام طریقے سے پیسہ نہیں کمایا، لیکن اللہ کا حق نہیں ادا کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا مال 100% حلال نہیں کہلا سکتا۔ حرام کی بات تو بات کی بات ہے نا، جو حلال اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے وہ 100% حلال ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ اسے بڑا لائٹ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کاروبار تو حلال کرتے ہیں نا، سود تو نہیں نہ لیتے۔ فلاں آدمی وہ نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ 2 نمبری کرتا ہے، اس کی 2 نمبری کا اس سے سوال ہوگا، لیکن آپ یہ کہہ کر اپنی نماز کے چھوڑنے کی دلیل نہیں لے سکتے کہ میری نماز مجھے معاف ہے۔ حلال کی حدود وہ وہاں تک ہیں جہاں تک اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا حق پامال ہو رہا ہے تو وہاں وہ حلال 100% حلال نہیں رہا۔ یہ بات آج ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانی ہے۔ اللہ کے حق کی ادائیگی کے بغیر، نماز کے بغیر حلال حلال نہیں۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات ارشاد فرمائی۔ نماز ہی تو ہے
جو آپ کو خرچ کرنے پہ آمادہ کرے گی، آپ کے دل کو نرم کرے گی، آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف متوجہ کرے گی، آپ کو رشتہ داروں کی طرف متوجہ کرے گی، ماں باپ کی طرف متوجہ کرے گی، رشتہ داروں کے علاوہ پڑوسیوں کی طرف متوجہ کرے گی، مستحق لوگوں کی طرف متوجہ کرے گی، یہ نماز ہی تو کرے گی۔ تو حلال کے لیے جتنا مرضی بڑا بزنس لگائیں، جتنی مرضی بڑی مل لگائیں، فیکٹری لگائیں، لیکن لمٹ کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کرنا۔ اور اگر کوئی موچی ہے، کوئی مزدور ہے، وہ بھی اللہ کا حق نہیں ادا کرتا تو وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے، جتنا وہ مل والا مجرم ہے جو پیسے اور کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کا حق نہیں ادا کرتا۔ اور اگر مل والا اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر کیا کہا؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، پیسے کی محبت میں غرق نہ ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اس کا ایک جملہ یہ تھا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی ٹینشن نہ بنانا کہ انسان بس اس کے ارد گرد کا ہی ہو کے رہ جائے، انسان کو اس سے باہر نہ کچھ سوجے، نہ نظر آئے، نہ وہ سوچے۔ ولا مبلغ علمنا، اللہ ہمارے علم کا منتہا صرف دنیا کو نہ بنا، ولا غایت رغبتنا، ہماری خواہشات کا منتہا مقصود اور مطلوب صرف دنیا کو نہ بنا۔ تو یہ خامیاں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں کہ یہ خامیاں تمہارے اندر موجود ہیں، شکر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، دوسروں کو نیکی کی طرف متوجہ نہیں کرتے، وراثت کے معاملے میں ناانصافی کرتے ہو، اور مال کی محبت میں اندھے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آج مسلمان معاشرے میں ان میں سے کون سی خامی موجود نہیں؟ آج مسلم ممالک میں ان میں سے کون سی خامی موجود نہیں؟ تو اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نچوڑ ہے۔ آج اگر معاشرے سے ان خرابیوں کو ختم کریں گے، معاشرہ خود بخود اصلاح کی طرف آئے گا۔ اور کرنا کس نے ہے؟ سب سے پہلے میں نے کہا، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانا دین کو پسندیدہ نہیں۔ میرے سے سوال ہے میرے بارے میں اپنی ذمہ داری ادا کروں، دوسرے کے بارے میں کیا ہے یہ اللہ اس سے خود سوال کرے گا۔ اب آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، فرمائے کلا، ہرگز ایسا نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس زمین کو اللہ رب العزت بالکل ہموار کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے گول میدے کی روٹی ہوتی ہے اس کی طرح یہ ساری زمین ہوگی، نہ اس میں ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ نشیب و فراز ہوں گے، نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی۔ یہ ہے فرمایا کہ اللہ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے، توڑ کے اس کو کیا کر دیں گے؟ برابر کر دیں گے۔ فرش کو جب ڈالنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پتھر ڈال کے، روڑی ڈال کے اس کو کیا کر دیا؟ لیول کر کے سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ ساری انسانیت اس زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی، اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑی ہوگی، اس لیے اللہ اس زمین کو کیا کریں گے؟ اس کی سلوٹیں نکال کر اسے بالکل سیدھا کر دیں۔ اور آگے فرمائے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف در صف ہوں گے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن یہاں اشارہ ہے کہ اللہ جلوہ فرما ہوگا، اللہ کی تجلی ہوگی، اور سب کو اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی جو نشانیاں دنیا میں بنائی جاتی تھیں اپنی نظروں سے وہ دیکھ لیں گے۔ اور فرمایا فرشتے صف در صف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو ساری انسانیت کے ارد گرد اللہ کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے کہ کوئی یہاں سے نکل نہ سکے۔ کبھی حرم میں آپ نے منظر دیکھا ہوگا، جس وقت کوئی غیر ملکی وفود آتے ہیں تو کس طریقے سے ان کی جو فوج کے اور سپاہیوں کے جو دستے ہیں انہوں نے بالکل چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی غیر آدمی اندر نہ آنے پائے۔ فرمایا قیامت کے دن اولین اور آخرین سارے موجود ہوں گے اور ارد گرد فرشتوں کی فوجیں ہوں گی۔
اور فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور اسے کہاں نصیحت کا فائدہ ہوگا. جہنم کو لایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 زنجیروں سے جکڑ کر اللہ جہنم کو لائیں گے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جو اس کو گھسیٹ کے لائیں گے. اب وہ کتنی بڑی جہنم ہوگی، ایک فرشتے کی طاقت اور پاور کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے اگر منظر دیکھا ہو کہ جو بڑے بڑے بحری بیڑے ہوتے ہیں، ان کو سمندر میں تو نہیں بنایا جاتا، ان کو سمندر سے باہر بنایا جاتا ہے، پھر ان کو سمندر میں لایا جاتا ہے. وہ جو ایک منظر ہوتا ہے، زنجیروں کے ذریعے سے اسے کھینچ کے پانی میں گرایا جاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ فرمایا 70,000 فرشتے ہوں گے ہر زنجیر کے ساتھ، اور ٹوٹل زنجیریں ہوں گی 70,000. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 200 سال کے فاصلے سے جہنم کے غصے کی، غیظ و غضب کی، اس کی آگ کی آواز اور چنگاڑ لوگوں کو سنائی دے گی. 200 سال کی مسافت سے. اور کیا فرمایا؟ اس دن انسان کو یاد آئے گا. او ہو وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اللہ فرمائیں گے کہ آج اس نصیحت کا یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور انسان کیا کہے گا؟ اگلی آیت کے اندر ذکر کر دیا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ اے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج چکا ہوتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دن ہوگا جہاں نیک لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش کہ اس سے زیادہ نیکیاں ہوتی، اس سے زیادہ کچھ کر لیتے. جیسے حج کے موقع پہ جاتے ہیں تو انسان دوسرے سے پوچھتا ہے تمہارا ہوٹل کون سا ہے، تو وہ بتاتا ہے یہ ہوٹل ہے. تو وہ پوچھتا ہے کتنے میں پیکج کروایا، تو وہ اس کو پیکج بتاتا ہے. تو انسان کیا سوچتا ہے کہ تھوڑے سے میں بھی لگا کے اس اچھے ہوٹل کے اندر آ جاتا. اور اس آیت میں ایک لفظ کو غور کیجیے. فرمایا انسان اس دن کیا کہے گا؟ قدمت لحیاتی، میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. یعنی زندگی تو اب شروع ہوگی. یہ وہ زندگی ہے جس کا انسان کہے گا کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا. دنیا کی زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان کی تیاری کا وقت ہے. تو وہاں کی زندگی کو انسان کہے گا کہ کاش میں نے آج کی زندگی کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہوگی کچھ کیا ہوتا، اور کچھ اس کے لیے محنت کی ہوتی، تگودو کی ہوتی. اگلی 2 آیات فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی کسی کو عذاب نہیں دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی کسی کو نہیں جکڑے گا. بہت سخت آیات. دنیا میں انسان مار کھا رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ مسکرا بھی رہا ہوتا ہے. انسان تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن اس کی تکلیف اس کے جسم کی حد تک ہوتی ہے. اس کا دماغ بسا اوقات بڑی راحت میں ہوتا ہے. صحابہ کے بارے میں یہی تو ہم پڑھتے ہیں، ادھر سے تلوار چلی اور وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ. تلوار کا اثر صرف جسم تک. فرمایا کہ اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکے، اللہ کے پکڑنے جیسا کوئی پکڑ نہیں سکے گا. جہاں انسان کو اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے، اتنے خطرناک طریقے سے انسان کو متنبہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، تو پھر کیوں انسان نہ جاگے؟ کیوں نہ اپنی اصلاح کرے؟ کیوں نہ اپنے آپ کو سیدھا کرے؟ کیوں اپنے آپ کو لائن پہ نہ لے کے آئے؟ کیوں اپنی غفلت کو نہ چھوڑے؟ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، اس کی پکڑ کیسے ہوگی، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. 5 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں برداشت کر سکتے، 2 منٹ کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے. یہ بھی بڑی چیزیں ہیں، یہ بھی بڑی چیزیں ہیں جو میڈیسن روزانہ روٹین میں ہم لیتے ہیں، اس کو 10 سیکنڈ کے لیے ہم اپنی زبان پہ نہیں رکھ سکتے. ایک انجیکشن کی جو سوئی جو ہم روز لگاتے ہیں، اس سوئی کی سی ہمیں زندگی بھر لگتی رہتی ہے.
تو ہم جب اتنا سا برداشت نہیں کر سکتے تو اتنا بڑا عذاب، اتنے مشکل حالات، اتنی پریشانی، اتنی ٹینشن، اتنے ڈپریشن کو کیسے برداشت کر سکتے؟ تو پھر نہیں کر سکتے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ اگلا سوال ہے۔ ٹھیک ہے میں برداشت نہیں کر سکتا اور بالکل نہیں کر سکتے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری محنت کوشش کرنے کے باوجود بھی اللہ سے یہ کہا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے گا، اللہ اسے جہنم سے نجات کا پروانہ دیں گے۔ تو کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ اب آگے چوتھی قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیتاً مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قرآن کریم میں جو نفس کی قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک نفس امارہ سورۃ یوسف میں، ایک نفس لوامہ سورۃ قیامہ میں، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ یہ سب سے اعلیٰ اور اوپر والی قسم ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ کہ جو بالکل اطمینان کے ساتھ، یکسو کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہا۔ اللہ کی طرف سے مشکل آ گئی تو وہ مطمئن رہا، واویلا نہیں کیا، اللہ کی شکایتیں لوگوں کو نہیں لگائی۔ اللہ کی طرف سے اچھے حالات آئے پھر بھی وہ مطمئن رہا، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جو دنیا کا نقصان ہو رہا تھا اس نے اسے برداشت کی، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کے معاملے میں جو اونچ نیچ تھی اس نے اس کو برداشت کی۔ یہ ہے وہ مطمئن ہو کر ایک طرف کو لگا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ حرام کی وجہ سے اتنا بنا گئے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ دوسروں کا حق دبا کے اتنا آگے نکل گئے، اتنے ترقی کر گئے، اور لوگ رشوتیں لے لے کر اپنی اولادوں کو، ان کے فیوچر کو بنا کر چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شیطان انسان کو دکھاتا ہے، اور خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں۔ فلاں کے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، فلاں کے فلاں میں پڑھتے ہیں، فلاں نے اپنے بچوں کی شادی ایسے کی، فلاں نے ایسے کی۔ تو یہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ ہر حالت میں استقامت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ لگا رہا کہ میرا مقصد زندگی کا کچھ اور ہے، یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے میں اپنے مقصد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ اسے کیا کہیں گے، اور یہ کب کہیں گے؟ موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب موت کا وقت ہوتا ہے، انسان کی روح کو لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو وہ اس کو آ کر یہی کہتے ہیں کہ اپنے رب کی رضامندی، اس کی رحمت، اس کی نعمتوں کے لیے نکل تیار ہو جا۔ فرمایا جب انسان کی روح یہ سنتی ہے تو نکلنے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے کہ بس مجھے لے کے چلو، جلدی کرو۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چل۔ کیسے چل؟ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی زندگی، اس کے معاملات، اس کی روٹین اور اس کے فیصلوں اور اپنی قسمت، ان تمام چیزوں میں کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ یہی کہتے ہیں نا کہ تو مجھ سے راضی تھا تو میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ہمارا رویہ یہ نہیں ظاہر کرتا، ہمارا رویہ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ سے رضا کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ انسان کی زبان پہ شکوہ نہ آئے، انسان اونچ نیچ پر دائیں بائیں نہ دوڑتا پھر، وہ اپنی منزل کے لیے ثابت قدم رہ کے چلتا رہے۔ تو اللہ یہ کہیں گے کہ تو راضی تھا تو پھر میں بھی تجھ سے راضی۔ اور آگے کیا فرمائے؟ فادخلی فی عبادی، اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں پر آپ دیکھیے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کیا فرمایا؟ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور یہ وہی دعا ہے جو یوسف علیہ السلام کیا کرتے تھے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اے اللہ اطاعت کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کیا مزے کا سین ہوگا جب اللہ کہیں گے کہ جاؤ میرے بندوں میں جن میں انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، اور میرے اور آپ کے نبی بھی ہوں گے، اللہ کہیں گے پہلے ان کے ساتھ جا کے ملو، پھر جنت میں بعد میں جانا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کو کھینچا ہے۔ تو پہلے اللہ کیا کہیں گے، میرے بندوں میں داخل ہو جائے، اور وہاں اللہ کے بندوں میں داخل ہونا ہے تو دنیا میں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، اٹھیں، اور ان کی مجلس کے اندر جائیں، مسجد کے اندر آئیں، اس ماحول کے اندر آئیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی پسند اور قیامت کی پسند اور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ سیاست دانوں سے محبت کریں، کسی بھی سیاست دان سے کریں، تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ منافقت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اداکاروں کے ساتھ اور ایکٹر اور ایکٹریس کے ساتھ ہم محبت کریں، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے ہاں یہ دوگلی پالیسی والا قانون نہیں ہے۔ دنیا میں جس کے ساتھ آخرت میں اسی کے ساتھ، دنیا میں جس سے محبت آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوں۔ اور یہ فکر کی بھی بات ہے، ہماری دنیا میں پسند ناپسند کیا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کن سے محبت کرتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہاں اگر نیک لوگوں میں جانا ہے تو دنیا میں بھی نیک لوگوں میں جانا پڑے گا۔ تو موت کے وقت بھی اور اس آخرت کے وقت بھی اللہ یہ کہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر تھے، آپ نے زندگی قرآن کے لیے وقف کی تھی۔ جب آپ کو غسل کے بعد کفن دے کر لٹا دیا گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ عجیب و غریب قسم کا آیا اور ان کے کفن کے اندر چلا گیا، نکلا ہی نہیں، نظر بھی نہیں آیا۔ پھر جب ان کو قبر کے اندر رکھا گیا تو قبر کے کنارے پر یہ آیات صحابہ نے سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پڑھ کون رہا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ملتان کے اندر دربار ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے خرافات پیدا کر دی، ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کی موت کا جب وقت آیا تو باہر دروازے پر ایک آدمی آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ میرا یہ خط ہے، ان کو جا کے دے دو۔ تو وہ خط جب لے کے اندر گیا تو جا کر دیکھا کہ ان کے جو والد تھے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس نے جب خط کو کھول کے پڑھا تو اس میں یہی آیات لکھی ہوئی، اور جب وہ باہر آیا تو باہر جو خط لے کے آیا تھا وہ بھی نہیں ملا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام ہے جو موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آدمی کہتا ہے کہ بس مجھے دنیا سے لے چلو، جان چھڑاؤ یہاں سے۔ اور منافق اور کافر اور بدعمل کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، مجھے یہیں پہ رہنے دو۔ لیکن فرشتے اسے زبردستی لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیات ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے، یہ مجھے اور آپ کو ٹیسٹ کر کے ہر چیز بتا رہی ہے، کہاں خامی ہے، کہاں خرابی ہے۔ تاریخ کے حوالے بھی دے دیے، معاشرتی خرابیاں بھی بتا دی، اور آخری جو آیات ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ایسا خوبصورت انجام، ایسا خوبصورت اینڈ، اس کے لیے کچھ محنت کرو، کوشش کرو۔ اللہ میرا اور آپ کا جمع ہونا، کہنا سننا قبول و منظور۔